ہوتی ہے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے, تازہ ہوتا ہے. اے میرے پیارے بھائیوں, آپ نے ہاتھ اٹھایا, تقریر اچھی لگ رہی ہے, مومن کی پہچان والی یہ موضوع, یہ تقریر آپ کو اچھی لگ رہی ہے. اچھی لگ نہیں رہی ہے, بلکہ آپ کا ایمان تازہ ہو رہا ہے, آپ کا بیٹری چارج ہو رہا ہے, اسی لیے آپ نے کہا کہ تقریر اچھی لگ رہی ہے. سنیے, اللہ قرآن کی آیتیں جب تلاوت کی جائے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اب آئیے, یہ موبائل جو لگائے ہیں, پھر ایک مثال دے رہا ہوں تب آپ سمجھیں گے. یہ موبائل ہے, ادھر بھی دو موبائل ہے. اے میرے بھائیوں بتاؤ, اس موبائل کے اندر بیٹری ہے کہ نہیں؟ بیٹری ہے. جب چارج لو ہو جاتا ہے تو اس کو بجلی میں, کرنٹ میں لگایا جاتا ہے. دنیا کے انجینئر کا بنایا ہوا یہ موبائل جب چارج لو دکھا دیتا ہے, ڈسچارج ہو جاتا ہے, تو آپ اس کو بجلی میں لگاتے ہیں. اے میرے پیارے بھائیوں سنو, اللہ نے ہمارے اندر بھی ایک ایمان کا بیٹری بنایا ہے, ایک ایمان کا بیٹری بنایا ہے. اور اس ایمان کے بیٹری کا چارج یہ بجلی سے, کرنٹ سے نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس ایمان کا چارج اس سے ہوتا ہے. کس سے؟ قرآن سے ہوتا ہے, حدیث سے ہوتا ہے. ایک مثال اور دے دوں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک موبائل آپ چارج میں لگائے ہیں, 10 منٹ میں فل چارج دکھا دیا, 5 منٹ بعد کیے پھر سوئچ آف ہو گیا. اس کا مطلب جو چارج ہوا تھا یہ فول سے ہوا تھا نا, فول سے ہوا تھا, اسی لیے 5 منٹ میں سوئچ آف ہو گیا. اچھا, ابھی آپ تقریر سن رہے ہیں, یہ مومن کی پہچان, سوچ رہے ہیں یہ چیزیں تو ہمارے اندر نہیں ہے بھائی. پھر سوچ رہے ہیں دوسرا, یہ جو 2 نمبر کا پوائنٹ مولانا بتائی یہ بھی تو ہمارے اندر نہیں ہے. اچھا, تقریر سننے کے بعد فجر کی نماز گائے, جمعے کے دن اگلی صف میں بیٹھے, 8 دن گائے, پھر جمعے کے دن آئے. اس کا مطلب کہ جمعہ جو چارج ہو رہا ہے جلسوں میں, ایمان کا بیٹری جو ہمارا اور آپ کا چارج ہو رہا ہے, یہ فول سے ہو رہا ہے, یہ فول سے ہو رہا ہے. اگر اوریجنل چارج ہوتا تو 5 ٹائم مسجد میں جگہ نہیں ملتی. ہاں, اوریجنل اگر چارج ہوتا تو مسجد میں جگہ نہیں ملتی. اس کا مطلب ابھی جو چارج ہو رہا ہے یہ فول سے ہو رہا ہے. اور جانتے ہیں, میں نہیں کہتا ہوں ایمان تو بڑھتا ہے, یہ قرآن سے دلیل. امام بخاری رحمہ اللہ باقاعدہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں باب باندھے ہیں, الایمان یزید و ینقص, ایمان بڑھتا بھی ہے, ایمان گھٹتا بھی ہے. معصیت کا کام کریں گے ایمان گھٹ جائے گا, نیکی کا کام کریں گے ایمان بڑھے گا. آخر میرے بھائیوں بتاؤ, کون سا ایمان کا بیٹری ہمارے اندر ہے کہ ہم بدلتے نہیں ہیں قرآن سننے کے باوجود بھی؟ حضرت عمر کا نام آپ نے سنا ہے نا, یہ امیر المومنین تھے. جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو یہ ہیرو مانے جاتے تھے, کافروں کے سپر پاور مانے جاتے تھے. یہ حضرت عمر جب مسلمان ہو گئے تو مسلمانوں کے ہیرو بن گئے. ان کی دور خلافت والی زندگی کو اگر آپ پڑھیں گے, قسم خدا کی میں تو کہتا ہوں کہ عمر کا قانون اگر اس ہندوستان کے اندر نافذ کر دیا جائے تو خون خرابہ ہی ختم ہو جائے گا. انصاف, اللہ اکبر. میں ادھر نہیں جاؤں گا حضرت عمر کیسے انصاف کیے تھے. اتنے بڑے بہادر انسان, شیطان بھی ان سے ڈرتا تھا, ان سے کوئی نظریں ملا کے بات نہیں کرتا تھا, لیکن انہوں نے جب قرآن کو سنا نا مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر, مسلمان ہو گئے. یہ آئیے طبقات اٹھا کر کے آپ دیکھیں, نبی کے صحابی بکریاں چرا رہے ہیں. ایک مثال اور ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اس سے آپ فیصلہ کریں گے. نبی کے صحابی بکریاں چرا رہے ہیں, قرآن بھی گنگنا رہے ہیں. کبھی آپ نے کیا ہے کبھی نہیں. دونوں کام ہو رہا ہے, دنیا کا بھی کام ہو رہا ہے, اخروی کام بھی ہو رہا ہے. آج آپ سیکھ لیجئے, مکئی میں پانی دے رہے ہیں آپ, پائپ آپ نے پھینک دیا ہے کھیت میں, پانی جا رہا ہے, پانی جائے, آپ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں. سورہ فاتحہ آپ کو یاد ہے, سورہ فاتحہ آپ تلاوت کریں بیٹھ کر کے. دنیا کا بھی کام ہو رہا ہے, آپ کے مکئی کے کھیت میں پانی جا رہا ہے, اخروی کام بھی ہو رہا ہے, آپ کو نیکی مل رہی ہے.
ایسا کیجیے آپ۔ ایک شخص کا نام ہے عبدل عزا، نام یاد رکھیے گا۔ ایک مرتبہ انہوں نے قرآن کو سنا۔ یہ واقعہ آپ کہیں بہت جگہ سنے ہوں گے، آپ کے مسجد کے امام سے، مدرسے کے چھوٹے چھوٹے جو بچے پڑھتے ہیں ان سے بھی آپ نے سنا ہوگا، لیکن میں یاد دہانی کے لیے کہ دیکھیں انہوں نے 15 20 جلسہ اٹینڈ نہیں کیا تھا، بلکہ ایک مرتبہ انہوں نے قرآن کو سنا تھا۔ ایک مرتبہ قرآن سننے کے بعد ان سے رہا نہیں گیا، یہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ کون؟ عبدل عزا مسلمان ہو گئے، اور یہ چچا کی کفالت میں تھے۔ چچا مطلب ان کی والد صاحب نہیں تھے، یہ انتقال کر چکے تھے، ان کی ماں تھی گھر میں، تو یہ چچا کے گھر میں رہتے تھے۔ چچا ان کو کھلاتا پلاتا تھا، چچا کا کام و کاج کر دیتا تھا، یہ چچا کے گھر میں رہتا تھا۔ یہ چچا کو آ کر کے کہنے لگا، چچا یہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ چچا نے کہا، میرے پرمیشن کے بغیر تم نے اسلام قبول کر لیا؟ کہا، یہ چچا کیسی باتیں کر رہے ہیں، اسلام قبول میں کروں گا تو آپ کی پرمیشن کی کیا ضرورت ہے؟ کہا، کیوں؟ کھاتے تم میرا ہو، پیتے میرے گھر میں ہو، میرا دیا ہوا کپڑا تم پہنتے ہو، اور تو اسلام قبول کرے گا تو مجھ کو پوچھے گا بھی نہیں۔ کہا، چچا میں نے اسلام قبول کر لیا، بس اس سے آگے اور کوئی بات نہیں ہے، اب میری خواہش ہے کہ میں نبی سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤں گا۔ اللہ اکبر! جو اسلام دھرم کو نافذ کرنے کے لیے آیا، اب میں اسی سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤں گا۔ چچا نے کہا، تیری اتنی بڑی ہمت، اسلام قبول کر لیا چلو، لیکن اب تو جائے گا نبی سے ملاقات کرنے کے لیے؟ ارے یہی تو ہمارے بہت بڑے دشمن ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا، نہیں میں تو جاؤں گا نبی سے ملاقات کرنے۔ کہا، سن، جائے گا نا، یہ جو کرتا تم نے پہن کے رکھا ہے نا، غور سے سنیے گا، یہ جو کرتا تم نے پہن کے رکھا ہے یہ تو میری کمائی کا ہے، میں نے تم کو دیا ہے، پہلے کرتا اتار کے دے دے، اس کے بعد جانا نبی سے ملاقات کرنے۔ کہنے لگا، چچا ارے اسلام کے سامنے کرتے کی کیا قیمت ہے، ہاں ایمان کے سامنے اس کرتے کی کیا قدر و قیمت ہے، چل بٹن کھول کے اتار کے دے دیا، لو چچا رکھ لو۔ چچا نے کہا، رک، یہ امامہ پگڑی جو تم نے اپنے سر پہ باندھ کے رکھی ہے یہ بھی میری کمائی کا ہے، یہ بھی دے دے، چل۔ سب کچھ اتار لیا عبدل عزا سے۔ آخر میں چچا نے کہا، عبدل عزا غور کر کے دیکھ، تیرے باڈی میں جسم میں کیا ہے؟ کہا، چچا ازار ہے، ازار لنگی ہے میرے جسم میں۔ کہا، سوچ لے، اگر تو محمد الرسول اللہ کے دین سے باز آ گیا